اب ہم بات کریں گے پارا چنار کی صورتحال کی، اور اس کی وجہ سے خاص طور پر کراچی میں صورتحال بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اور ابھی اپڈیٹ تو یہ ہے کہ کراچی میں جو کچھ 5 مقامات ایسے جہاں سے دھرنا ختم کر دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ ابھی جو وہاں پارا چنار میں جو معاہدہ ہو رہا ہے اس پر ابھی رضامندی تو ہو گئی ہے دونوں طرف سے، لیکن ابھی معاہدے پر دستخط ہونا باقی ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے براہ راست نمائندہ 365 نیوز یاسر بنگش نے۔ یاسر، آپ سے کل بھی ہماری بات ہو رہی تھی، آج کی اپڈیٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ جو معاہدے سے متعلق آپ بتا رہے تھے دوسرے فریق نے کیا اب آج سائن ہو جائیں گے، حل کی طرف جائے گا یہ معاملہ یا نہیں؟ کیا آنکھوں دیکھا حال ہے؟ جی بالکل، پارا چنار ضلع کرم کے جو مرکزی شاہراہ ہے وہ تقریباً 87 روز سے بند ہے، اور جو تینوں اطراف سے پاک افغان بارڈر ہے وہ بھی تاحال بند ہے، جس سے ایک قسم کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی جرگے کی، گرینڈ جرگے کے جو ذمہ دار ہیں اس سے بھی ہمارے رابطہ ہو گیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج انشاءاللہ متوقع ہے، جرگہ 11 بجے کا وقت دیا ہے جرگے والوں کو۔ تو آج دوسرے فریق نے تو تقریباً 3 دن پہلے جو دستخط کیے ہیں، ایک فریق کے جو دستخط ہے کل بیرسٹر سیف نے کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی آج دستخط۔ جی اچھا یاسر، یہ بھی بتائیے کہ جو معاہدہ ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے پاس آپ تک کیا موصول ہوئی ہیں؟ کیا کچھ ہے اس معاہدے کے اندر؟ دیکھیے سر، معاہدے میں تو سب سے اہم جو شق ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ بڑا اسلحہ ہے، چاہے وہ اپر میں ہے لوور میں ہے، سارا اسلحہ جو ہے وہ سرنڈر کریں گے، گورنمنٹ سرنڈر کریں گے، اور جو بینکر وغیرہ ہیں، مورچے ہیں، ان کو بھی مسمار کریں گے، اور جو کچھ ٹک ٹاکرز وغیرہ ہے جو علاقے میں شر پھیلا رہے ہیں، جو ڈفرینٹ قسم کی ویڈیوز وغیرہ کرتے ہیں، ان کو بھی پکڑیں گے۔ یہ 3 اہم شق ہے۔ دوسرے جو اس سے پہلے جو مری معاہدے ہوئے ہیں مری میں آج سے تقریباً 3 سال پہلے، وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ بھی دعویٰ ظاہر کیا ہے کہ جو وہ فیصلے مری معاہدے میں ہوئے ہیں وہ بھی اس جرگے میں اس سسٹم میں امپلیمنٹ کر لیں گے، اور وہ بھی اس میں تھوڑا بہت کیا ہے کہ ترمیم ہوا ہے ان فیصلوں میں۔ جی، اور پارا چنار میں فوڈ سپلائز کی کیا صورتحال ہے؟ میڈیسنز کی کیا صورتحال ہے؟ لوگ کیا سوچ رہے ہیں ان سے آپ کی جب بات ہوئی ہے تو؟ اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں حکومت سے کہ کتنی جلدی حکومت اقدامات اٹھائے گی؟ دیکھیں سر، حکومت سے تو کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بالکل مایوس ہو گئے ہیں۔ پچھلے تقریباً 86-87 دنوں سے پارا چنار محصور ہے۔ کل جب میری آپ لوگوں سے پروگرام ہوئی، ان کے تقریباً 5 منٹ بعد ایک ایسا چھوٹا بچہ تھا جس کو یہاں سے ریفر کیا تھا پشاور، وہ پشاور میں تھا۔ اہم بات یہ ہے وہ پشاور میں تھا، پر تقریباً اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ نہیں ہوئی، وہ کل پشاور میں فوت ہوا۔ اس کا جو والد تھا وہ بیچارہ قطر سے آیا اپنے بچے کے لیے، اپنے بچے کے دیدار کے لیے، ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے، پر انفارچونیٹلی بچہ جو ہے وہ پشاور میں دم توڑ اور گیا۔ پشاور کیسے؟ یعنی ہیلی کاپٹر کے یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ جی جی، تو اب اتنے بچے، آپ نے کل بھی بتایا ہمیں کہ 70 سے زائد بچے جو کہ دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ بھی کیپیسٹی ہوتی ہے نا کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے تو 1 یا 2 لوگوں کو شفٹ کیا جا سکتا ہے، تو یہ تو بڑا جی سر بالکل بہت اہم بات کی آپ نے۔ یہاں سے جو ہیلی کاپٹر کے ذریعے شفٹ ہوتے ہیں زیادہ تر، اگر آپ سر دیکھیں اوورسیز جو ہے یہاں پسے ہیں، تقریباً 1100-1200 کے قریب لوگ یہاں پسے ہیں سر۔ وہ بیچارے بہت تکلیف ہے، کسی کے ویزے ختم ہو رہے ہیں، کسی کے ٹکٹ وغیرہ خراب ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر جو سر آپ نے کہی جو ایدی ایمبولینس ہے وہ تو 4 بندوں کا ایئر ایمبولینس ہے، 2 جو ہے اس میں مریض لے جا سکتے ہیں، اور ایک جو ہوتا ہے مردار یعنی ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روڈ ایسے بند ہے کہ ایمبولینس بھی نہیں جا سکتی ہے اس روڈ سے، ایسے ہی ہے؟ نہیں سر، مکمل طور پر یاسر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ صاحب، یاسر بنگش ہمارے نمائندے پارا چنار سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، بہت ہی انتہائی تشویشناک وہ خبر دے رہے ہیں کہ اس وقت میڈیسنز بھی وہاں پر نہیں ہے، اس کی بھی شارٹیج ہے، فوڈ سکارسٹی ہے، یعنی ہر طرح کی پرابلم وہاں پر موجود ہے، لیکن روڈ نہیں کھل کے دے رہی ہے۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ آپ کیا ہمیں ڈیٹیلز دیں گے اس سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، تشویشناک بات ہے، لیکن یہ جب تک ان کے بیچ میں معاہدہ نہیں ہوتا، فریقین سے اسلحہ نہیں واپس لیا جاتا، تو راستہ کھولنے سے مطلب یہ کہ پھر وہی صورتحال بن سکتی ہے۔ جب تک ان کو بھی پتا ہے کہ حکومت نے کوئی شوق سے راستہ نہیں بند کیا ہے، مجبوراً بند کیا ہے،
کیونکہ جو دونوں فریق ہیں ان کے پاس بھاری اسلحہ ہے، وہ ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے ہیں. تو دیکھیں، ایک تو یہ صورتحال تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا پوری طاقت استعمال کرتی اور دونوں کو پیچھے دھکیلتی، تو اس سے بڑی کیجولٹیز ہوتی کیونکہ دونوں کے پاس اسلحہ موجود ہے. تو بڑی احتیاط کے ساتھ جو وہاں کے جو مشران ہیں، جو ان کے عمائدین ہیں، ان کی توسط سے ان کو یہاں تک راضی کیا. اب ایک فریق نے تو دستخط بھی کر دیے، دوسرا فریق آج شاید ہو سکتا ہے کہ وہ دستخط کر دے. تو اس کے بعد جو اسلحہ اور مورچے ختم ہوں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ راستے بھی کھلیں گے، اور راستوں کے لیے جو ہے سیکورٹی پولیس جو ہے وہ ایک الگ پولیس فورس کا اس کے لیے تعینات ہو رہی ہے کہ پورے راستے کو وہ سپورٹ کرے گی. اچھا شوکت صاحب، دیکھیں حادثے ایک کے بعد ایک ہوتے رہتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی، لیکن اس میگنیٹیوڈ پر پارا چنار میں یہ صورتحال نہیں بنی ہے. آپ کی حکومت ویسے کب سے ہے وہاں کے پی کے میں؟ میں ذرا ذہن سے نکل گیا میرے. نہیں، یہ کے پی کے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو فاٹا کا ایریا ہے نا، اس میں بہت سارا فاٹا کا ایریا بھی آ رہا ہے. جی جی، یہ پہلے تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا تھا نا. جی جی، اب تو ضم ہو گئے نا، اب تو کے پی کے. ہاں بالکل. جی جی، یہ مسئلہ گورنمنٹ کا نہیں ہے. یہ وہاں پہ جو زمین کا تنازع ہے، یہ وہ تنازع ہے، اور یہ بڑے عرصے سے، جب سے پاکستان بنا ہے، یہ ایشو چل رہا ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہت پہلے اس کو حل کر لیا جاتا، لیکن اس وقت نہیں حل ہوا. اور اب انشاءاللہ جیسے جرگہ بنا ہے اور ان کی توسط سے جو یقین دہانیاں کرائی ہے، یہ جرگے تو بنتے رہتے، پہلے بھی بہت جرگے بنے. اس وقت آپ نیا ایسا کیا کر رہے ہیں؟ حکومت ایسا نیا کیا کر رہی ہے کہ آپ کو یہ امید ہے کہ یہ دوبارہ پاپ اپ نہیں کرے گا یہ ایشو؟ دیکھیں 70 بچوں کی جانیں جا چکی ہیں. یہ کل کی رپورٹ تھی، وہاں پر 70 بچوں کی جانیں گئی ہیں. یہ آپ کو اندازہ ہے اس بات کا؟ جی بالکل. دیکھیں، جہاں تک حکومت کے اقدامات کا تعلق ہے، تو میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپشن کیا تھا. آپشن کیا یہی تھا کہ جا کے جس طرح ڈی چوک میں ہمیں مارا، اس طرح ان کو مار کے بھگا دیتے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا نا. وہ بھی ہمارے دونوں طرف سے ہمارے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، تو ظاہر ہے ان کو ملا بیٹھ کے کوئی حل نکالنا تو ہے نا اس کا. تو آپ کی کیبنٹ کے کتنے سینئر وزیر وہاں پہ اس وقت موجود ہیں؟ آپ کی کیبنٹ کے سینئر وزیر کتنے اس وقت پارا چنار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے اپنی نشست جما لی ہے وہاں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ذمہ دار ہیں ہم. جی دیکھیں بات سنیں، یہ کام ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے. ایڈمنسٹریشن وہاں موجود ہے. اس سے پہلے جب وہ سیز فائر تھے تو ہمارے منسٹر گئے وہاں، باقاعدہ سیز فائر کرائیے. اب آگے کام ہے عمائدین اور وزیر داخلہ آپ کے. یہ جو قبائلی لوگ ہیں نا، یہ حکومت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. یہ جو اپنے ان کے مشران ہیں قبائلی، ان کی زیادہ سنتے ہیں. تو یہاں جو 125 بندوں کا جو وفد بھیجا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے، وہ وہاں کے معززین ہیں، جو قبائلی ایریا ہے نا، ان کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے. اسی وجہ سے تو ہم اس جگہ پہ پہنچے الحمدللہ کہ وہ دونوں فریق راضی ہو گئے. دیکھیں جب تک ان سے اسلحہ نہیں لیں گے نا، معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو یہ پہلی کوشش یہ ہے کہ اسلحہ ان سے لے لیا جائے. اور آپ یہ پولیس کے ذریعے، یہ آپ پولیس کے ذریعے کروا لیں گے، کام ہو جائے گا اسلحہ لینے کا، یا اس پہ؟ پولیس کے ذریعے نہیں ہو رہا بھائی. ہاں یہی میں سوال یہ کر رہا تھا کہ آپ کی کوارڈینیشن کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، وہ کوارڈینیشن آپ کی نظر نہیں آ رہی ہے نا وفاق سے. وزیر داخلہ کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن آپ کی نہیں ہے. آپ کی کنفرنٹیشن، دیکھیں آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے تو آپ کو کوارڈینیشن نظر نہیں آئے گی نا. آپ کو کیا پتا کہ کتنی مشکلات سے، یہ جو آپ کا نمائندہ اس سے پوچھے کہ ان کو ملانا، بٹھانا، بات کرانا کوئی آسان کام تھا؟ یہ اس میں تو ظاہر ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بڑا مشکل سے ان کو بٹھایا، ان کو راضی کیا ہے. ان کو ایک فریق نے معاہدہ کر لیا ہے، دوسرا بھی اس پہ دستخط کرے گا. یہ اسلحہ لینا یہ کوئی آسان کام صحیح بات نہیں ہے، بڑا مشکل کام. اچھا آج یہ ممکنہ طور پہ ہو جائے گا؟ بڑے صبر تعامل سے حکومت نے کام کیا ہے، جی. اور جو اچھا سے اچھا آپشن تھا وہ استعمال ہو رہا ہے. میں نے ایسے کہا نا کہ حکومت کے پاس تو یہ بھی تھا نا، ہم کہہ دیتے کہ جی 145 یا 140 کے تحت فوج کو بلایا جائے. اچھا شوکت صاحب، یہ جو معاہدہ ہے آج دستخط ہو جائیں گے، اس میں جیسے بڑا اسلحہ سرنڈر کرنا، یہ ایک شق ہے اس کی، پھر بنکرز مسمار کیے جائیں گے، پھر وہ جو ایک ڈیجیٹل ایک انتشار پسندی ہے ان لوگوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوگا. یہ تینوں چیزیں ہیں اور اس پر معاہدے پر دستخط آج ممکنہ طور پہ دوسرا فریق کر دے گا. جی دیکھیں امید تو یہی ہے کہ معاہدے پہ آج دستخط ہو جائے، کیونکہ جو فریق تھا دوسرا اس نے 2 دن کا وقت لیا تھا، اور 2 دن کا وقت جو ہے وہ آج پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. امید تو یہی ہے، اور پوری کوشش ہو رہی ہے گورنمنٹ کی کہ بغیر کسی اس کے مزید خون خرابے کے یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جائے.
جب یہ اسلحہ وغیرہ ختم ہوگا اس کے بعد جو ہے نا علاقے میں امن آ سکتا ہے. اور ان دی مین ٹائم آپ وہ جو اشیاء خورونوش کی کمی ہو گئی ہے یا میڈیسنز کی کمی ہے وہ فیسلٹیز آپ ان دی مین ٹائم پرووائڈ کرنے کی مزید کوشش کریں گے تاکہ لوگ متاثر نہ ہوں؟ دیکھیں ہمارا جو ایک ہیلی کاپٹر ہے نا اس روزانہ کے حساب سے میڈیسن جا رہی ہیں, یہاں تک کہ ڈائپر تک جا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے دیکھیں آپ ایک بہت بڑا علاقہ ہے, وہ بہت بڑی آبادی ہے, اور یہ کسی حکومت کی وجہ سے بند تو نہیں ہے راستہ نا, وہ تو ان کے آپس کی وجہ سے بند ہے. اب یہ ان کو بھی احساس ہو رہا ہے اور میرے خیال سے یہ علاقے کے لوگوں کو بھی احساس ہوا ہے. تو گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں انشاءاللہ تعالیٰ, پوری کوشش ہو رہی کہ جلد سے جلد راستہ یاسر جی شوکت یوسف صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ذرا پالیٹکس کی, تو پارا چنار سے متعلق آپ سے اپڈیٹ لیتے ہیں. یاسر آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, وہاں سے بہت شکریہ آپ کا. شوکت صاحب اب ذرا سی مذاکرات کی بھی بات کر لیتے ہیں, آپ کے جو حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں, کیا پیش رفت اس میں ہوئی ہے ابھی تک یا ہونے جا رہی ہے, یا کیا امید ہے آپ کو؟ دیکھیں پیش رفت تو یہ کہ ابھی تو جو 2 تاریخ کا ٹائم دیا تھا, آج دوبارہ بیٹھک ہوگی, اسپیکر صاحب نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے, دونوں فریقوں کو بلا لیا ہے. صرف یہ کہ میری جو گزارش ہوگی کہ مذاکرات, ظاہر ہے اس میں تو ٹائم تو لگے گا, بات چیت ہوگی. آج ہمارے جو کنسرنز ہیں یا جو ہمارے ایجنڈا ہے وہ ہماری طرف سے پیش ہوگا کہ کن کن نکات کے اوپر ہم مذاکرات خواجہ کر آصف تو یہ سکتے کہہ رہے ہیں کہ کریں بھائی گے. آپ سیریس ہی نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں بڑی اس بات پہ ہی ہم ابھی کانفیڈنٹلی نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی سیریس ہے, اور 15 دن میں کیا ہو گیا ایسا کہ وہ اب خود ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مذاکرات کریں ہم سے مذاکرات. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں, ہاں مجھے یاد آیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ اپنے طرف کرنا چاہ رہے ہیں ہم سے مذاکرات کر کے, تو ہمیں ذرا واچ فل رہنا پڑے گا اس صورتحال میں. دیکھیں یہ تو شکر ہے کہ بے اختیار وزیر دفاع ہے. اگر یہ اس جیسے لوگ وزیر دفاع ہوتے تو اللہ خیر ہی کرتا اس ملک کا. یہ ایک ریحانہ ڈار سے اتنا خوفزدہ ہے کہ یہ کہیں مذاکرات ہو جائیں گے اور کئی معاملات طے ہو جائیں گے اور ریحانہ ڈار اسمبلی پہنچ جائے گی تو میرا کیا بنے گا. پھر تو یہ نہیں بیٹھ سکتا اسمبلی میں اس کی موجودگی میں. یہ خوف اپنی چھوٹی سی محدود سوچ ہے اس بندے کی, یعنی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ملک کس مشکل میں ہے. یعنی ان سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی ہے, مہنگائی ختم نہیں ہو رہی ہے, عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ہے. آپ دیکھیں بجلی گیس کے کیا صورتحال ہے, لوگ پیسہ باہر شفٹ کر رہے ہیں. یہ ان کو سوچ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. لوگ عدم اعتماد کر رہے ہیں اس وقت حکومت کے اوپر. تو دیکھیں حکومت بھی مجبور ہے, ایسا نہیں ہے کہ حکومت کی کوئی مجبوری نہیں ہے, حکومت بھی مجبور ہے. ان کو پتہ ہے کہ حالات خراب ہیں. اورنگزیب صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہے, جو وزیر خزانہ ہے جن کو پتہ ہے سینسیٹیوٹی کا, انہوں نے کہا ہے کہ مساقی معیشت کر دیا جائے جلد سے جلد, ورنہ حالات یہ معیشت جو ہے صرف قرضہ لینے پہ نہیں چلے گا. تو دیکھیں قرضہ تو انہوں نے لے لیا, اب قرضے کے بعد کیا ہوگا. ابھی تو آئی پی پیز کا ایشو بھی دیکھیں, مارچ اپریل کے بعد پھر آئی پی پیز کی بجلی کا ایشو شروع ہو جائے گا, ان کو بھی پیسے دینے پڑیں گے. تو کہاں ہے پیسہ ان کے پاس. شوکت صاحب ایک آپ کے لیے ٹرکی, جو آپ کے لیے ٹرکی صورتحال یہ بننے جا رہی ہے کہ 2-2.5-3 سال سے جتنا بھی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی اس کے بعد سے آپ بڑی مشکل میں ہیں, اور سیاسی طور پر اگر کہا جائے کہ ایک ٹرموائل کی صورتحال آپ کی صفوں میں ہے, اور آپ کو وہ روم بھی نہیں مل رہا, آپ کو اسپیس بھی نہیں مل رہا ہے. یہ بالکل ایک حقیقت ہے, سب کے سامنے آیا ہے. اب یہ ساری آپ کی ایفرٹ رہی 2-3 سال, اور جب یہ صورتحال کلمنیٹ ہو رہی ہے تو وہاں یو ایس میں آ گئی ایک تبدیلی. اب یو ایس کی طرف سے ایک ممکنہ طور پر پریشر بھی آ رہا ہے, بیانات بھی آ رہے ہیں ان کے انوائس کے. تو آپ کی ایک سیاسی جدوجہد اپنی جگہ, لیکن اگر یہ کوئی تبدیلی ایسی ہو جاتی ہے یا آپ کے فیور میں صورتحال ہو جاتی ہے اور پرسیپشن یہ بن جاتا ہے کہ جس یو ایس کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا اسی کے پریشر پہ یہ دوبارہ آ گئے, تو یہ ساری ایفرٹس آپ کی ضائع بھی ہو سکتی ہیں. تو بڑا ٹرکی ہے یہ راستہ آپ کے لیے, اس پر سوچا ہے آپ نے؟ دیکھیں یو ایس سے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارے جو مذاکرات ہے وہ اپنے ورکروں کے لیے ہے. عمران خان کلیئر کٹ کہہ چکا ہے کہ میں کسی بھی این آر او پہ باہر نہیں آؤں گا, اور نہ ہی میں کسی کے کہنے پہ باہر آؤں گا. میں صرف عدالتی جنگ لڑ رہا ہوں اور عدالت کے ذریعے ہی باہر آؤں گا. تو میرے خیال سے ایسے لیڈر بہت کم ہی پیدا ہوتے ہیں, سب پوری. اچھا, اور اگر ہائیسٹ آفس سے کوئی بیان آ جاتا ہے, اس کی طرح رچرڈ گارنل کی طرح کوئی بیان آ جاتا ہے یو ایس کے ہائیسٹ آفس سے, فری عمران خان, تو آپ منع کر دیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں میں نہیں باہر آتا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جو ریچرڈ گارنل کی جو باتیں ہیں نا, وہ دیکھیں وہاں جو پاکستانی رہتے ہیں پاکستان سے باہر,
ان کو ملک کے حالات پہ تشویش ہے. اور جب وہ الیکشن پہ ووٹ دے رہے تھے ٹرمپ کو تو انہوں نے پاکستان کے حالات کے بارے میں پہلے سے گارنٹی لی ہوئی تھی کہ جی پاکستانی حالات آپ نے درست کرنے ہیں, یہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. تو پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ جی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس ملک میں. تو دیکھیں آپ اگر معاہدہ کیا ہے آپ نے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے معاہدے میں شامل ہیں کسی ملک کے, تو آپ سے لوگ پوچھیں گے نہیں. تو جب پوچھا جا رہا ہے تو کہتے ہیں یہ مداخلت ہو رہی ہے. بھئی اب مداخلت نہیں ہو رہی ہے, آپ اس کے معاہدے میں شامل ہیں یا تو کہہ دیں. جو کچھ وزیر کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہمیں نہ امریکہ کی پرواہ ہے نہ فلاں کی پرواہ ہے, تو آپ کو پرواہ نہیں. اگر ایک قسط بھی رک گئی آپ کے IMF کی تو آپ کیسے چلیں گے پھر؟ تو آپ کو پرواہ نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہی اب نہیں ہے یعنی نا آپ کے مطابق حکومت اصل میں کوشش کر رہی ہے کہ آپ سے مذاکرات ہو جائیں قبل اس کے کہ کوئی ایسا پریشر آئے تو پہلے ہی معاملات طے ہو جائیں. کیونکہ حالات ایسے ہیں. دیکھیں میری بات سے میں کوئی متنازع بات نہیں کرنا چاہتا. مذاکرات شروع ہیں, چاہے جس نے بھی شروع کیے اچھی بات ہے, اور اگر سنجیدگی دکھائی تو ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور عوام کے حالات بہتر ہو جائیں گے. جی اچھا, یہ ابھی ایک خبر بھی لگی ہے بڑے ایک کریڈیبل ادارے کی طرف سے, وہ یہ 15 دن کی بات کر رہے ہیں کہ 15 دن میں خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں ایسی کیا تبدیلی آ گئی کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے راضی بھی ہو گئی اور کہہ رہی ہے کہ کیا کر رہے ہیں 15 دن میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ سر خواجہ آصف کی باتوں کو چھوڑے نہ میں اس کا جواب دیتا ہوں نہ میں اس کو اس قابل سمجھتا ہوں. یہ آپ کہہ چکے ہیں, وہ سنجیدہ ہے. یہ آپ سے کہا ہے کہ اس کی سوچ جو ہے وہ صرف ریانہ ڈار تک ہے. وہ اس سے خوفزدہ ہے کہ وہ آ جائے گی اور وہ اس کو نیند بھی نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ سے. تو اس کو تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. لیکن باقی دیکھیں باقی جو سنجیدہ لوگ ہیں PMLN کے بھی, وہ بھی چاہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہوں, اس لیے کہ مذاکرات کے بغیر کوئی آپشن نہیں رہ گیا. جی اچھا, یہ مولانا صاحب کا دیکھیں وہ ایک زمانے میں جب 26ویں آئینی ترمیم تھی آپ سے ملاقاتیں ہو رہی تھی اور ایک کہا جا رہا تھا کہ ممکنہ طور پہ بھائی کوئی الائنس بھی بن سکتا ہے اور اپوزیشن متحدہ ہو کر کچھ کر سکتی ہے, لیکن مولانا صاحب کے تو معاملات طے پا گئے. آپ کی صفوں میں بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ مولانا ہمیشہ پاور کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ابھی بھی ایسا ہی ہوا. انہوں نے پریشر بلڈ کر کے جو 26ویں آئینی ترمیم میں ان کے مطالبات تھے انہوں نے تسلیم کروا لیا ان کو. چلو وہ مبارک ہو ان کو. صحیح ہے, کیا کہہ سکتے آئندہ کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ شوکت یوسف سے, آپ نے ہمیں وقت دیا. پاکستان تحریک انصاف کا موقف دے رہے تھے اور سارے معاملات کے پیچھے کیا سمجھ رہی ہے کیا سوچ رہی ہے.